اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 26 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تمام احکامات واضح طور پر بیان کر دوں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ کے تمام پیغامات پہنچ چکے جو شریعت مطہرہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے، لیبین، کہ اللہ بیان فرما دے، لکم، آپ کے لیے، آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے اپنے احکام جو ہیں، وَيَهْدِيَكُمْ، اور آپ کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں احکامات اور ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ پھر ارشاد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، سنن الذین، سنن جو ہے سنت کی جمع ہے، سنن کا مطلب طریقے، وہ طریقے، وہ احکام جس پر چل کر من قبلکم، آپ سے پہلے کے نیک لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح کے نیک کاموں پر چل کر، ان کے نقش قدم پر چل کر آپ بھی کامیاب ہو جاؤ۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یتوبہ، توبہ کا مطلب رجوع کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر رجوع کرنا اس کا مطلب لیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کی خاص توجہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے احکامات کھلے طور پر بیان کر دیے ہیں، اور ہدایت کا سامان آپ کا میں نے دے دیا ہے۔ پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی پہلے والے لوگ، ان کے نقش قدم پر، ان کے طریقوں پر چل کر آپ کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، یعنی اپنے طریقہ کار اس طرح بنا لو جس طرح نیک اور صالحین لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو میں آپ پر خاص توجہ اپنی رحمت سے کروں گا۔ اور یہاں پر کچھ لوگوں نے اس یتوبہ کا مطلب توبہ بھی لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی توبہ کرو اور توبہ کر کے اللہ کی قربت میں آ جاؤ۔ یتوب علیکم واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ غور کریں، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے احکام وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے جس پر تم سے پہلے کے لوگ چلا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمانا چاہتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جس پر ہدایت ممکن ہے، یعنی ہدایت کا راستہ، جو احکام اللہ کے ہدایت کا راستہ متعین کرتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ اب وہ نیک لوگ جو ان راستوں پر چلے، ان راستوں پر چل کر ہمیں بھی اللہ کی قربت کو پانا ہے، خلوص دل سے اسلام پر کامل ایمان کے ساتھ گامزن ہو کر رحمت الہی کے مستحق ہو جاؤ۔ حق کی اتباع کرو، باطل کو چھوڑ دو، غلطی ہو جائے تو استغفار توبہ کر لو، پھر رب تعالیٰ سے اپنا رشتہ بحال کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے جدا نہ ہوں، مجھ سے اپنا رابطہ بحال رکھیں۔ اگر غلطی کوتاہی ہو تو معافی استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ سے دوبارہ اپنا رشتہ جوڑ لیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ وہ حکمت سے، ہم اگر اللہ کے حکم کے خلاف بھی چلتے ہیں تو وہ حکمت سے اس کو مہلت کے طور پر ہمیں وقت دے دیتا ہے کہ شاید یہ واپس توبہ استغفار کر کے اللہ کے قریب آ جائیں۔ یہ مہلت جو ہے بعض لوگوں کو تھوڑی ملتی ہے، بعض لوگوں کو زیادہ ملتی ہے، بعض لوگوں کو مرتے دم تک مہلت ملتی ہے، پھر ان کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، جتنی مہلت اللہ دیتا ہے وہ مالک مختار ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ وضاحت کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکام جو ہیں وہ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، احکام شریعت وضاحت کے ساتھ بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عملی شکل میں ہم تک پہنچا دیا ہے، اور ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کہ مختلف جو امتیں تھیں، ان کے قصے، کہانیاں، ان کے حالات سب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سنا کر ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، اور نافرمانوں کے لیے کیسے اللہ نے عذاب سے انہیں دوچار کیا۔ اس لیے آپ ذرا اپنے آپ کو اللہ کی قربت میں لے آؤ، ورنہ جس طرح ان کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رغبت اور مخالفت میں عذاب کا یہ حکم فرما دیا کہ کچھ بھی، یعنی اگر آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے، تو پھر دنیا میں بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کے طور پر عذاب دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اس میں وَيَهْدِيَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احکام اس لیے ارشاد فرمائے، یہ پوری شریعت جو ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری کی پوری شریعت جو ہے اس پر عمل کرنا لازمی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہدایت کا سارا راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور اس پر قائم و دائم ہو کر ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ بندہ وہ جو بندگی کے تمام تقاضے نبھائے، وہی بندہ کہلانے کے لائق ہے، اور جو نفس پرست اور شہوت پرست ہو وہ اللہ کا غلام کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اچھائی برائی کھل کر سامنے آئی ہوئی ہے، حلال حرام کا مکمل طور پر پتہ ہے، علم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان پر عمل کر کے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہدایت کے راستے پر چل کر
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو پہلے تھے، یعنی پہلے الذین من قبلکم، جو پہلے کے لوگ تھے، نیک لوگ، انبیاء کرام، صالحین، نیک لوگ گزر چکے ہیں، ان کے راستوں پر چل کر بھی آپ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جتنی بھی شریعتیں پہلے ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں، جو پہلی شریعت میں کام جائز تھے اور ہماری شریعت میں بھی ان کو جائز رکھا گیا ہے، ان پر عمل کرنا ہمیں اللہ کی قربت میں اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم جو ہے نا اپنی شریعت پر عمل کریں گے، تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پچھلے احکام جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جو شریعت میں، یعنی شریعت میں، ہماری شریعت میں وہ احکام جو منسوخ نہیں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ جس طرح کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لیتے ہیں اور پھر ان کی سزا سنگسار کرنا ہے، یعنی ان کو پتھر مار کے موت تک، یعنی ان کو مارنا ہے، یعنی سنگسار کرنے کا یہ جو حکم ہے یہ تورات میں تھا اور ہماری شریعت میں بھی جاری و ساری ہے۔ تو اس لیے جو احکام پہلی شریعت میں تھے اور ہماری شریعت میں موجود ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے احکام، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور تاکہ اللہ کی قربت کو ہم پائیں۔ آپ دیکھیں نا، وہ لوگ جو لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں، باطل کو خراب کرتے ہیں، تو وہ لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ اس لیے کفار و مشرکین، منافقین جو ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ نفس پرست، شہوت پرست لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ اپنا ایک رابطہ کر کے تو ایک یعنی ماحول بناتے ہیں، ان کو پھر سکھاتے ہیں اور پھر ان سے کام لیتے ہیں، ان کو لالچ دے کر کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلائیں، مسلمانوں کے اندر یہ غلط جو عقائد ہیں وہ ان کو پھیلا کے آپس میں ان کو جدا کر دیں، اتفاق اتحاد کو ختم کریں، ان کا تعلق اللہ سے توڑ دیں، حلال حرام ان میں ڈالیں، ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس سے ہٹا دیں۔ جبکہ قرآن پاک میں دیکھیں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صراط الذین، یعنی اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا، انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام جن پر ہوا وہ لوگ، وہ پہلے انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چل کر ہی ہمارا اس دنیا اور آخرت میں یہ چھٹکارا ممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے۔ ہماری شریعت ہمیں حلال حرام کی تمیز سکھاتی ہے، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں پاک کرتی ہے، نفسانی خواہشات اور شہوات کو حلال طریقے سے پورا کرنے میں مکمل مدد دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا اس پر ہمیں پوری طرح لا کر اللہ کی قربت میں یہ شریعت لے آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگ مسلمانوں میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کا دورہ ہے، عورت سے عورت کی شادی بھی لوگوں نے جائز قرار دے دی ہے،
مرد کی مرد سے شادی بھی ہو رہی ہے، بہت ملکوں میں یہ ہو رہا ہے کام۔ مرد اور عورت کا بے حیائی کے لیے ہر طرح سے ہر قسم کی بے حیائی برائی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اگر اپنی جنس تبدیل کرنا چاہے، مرد سے عورت بننا چاہے، عورت سے مرد بننا چاہے، وہ بھی حلال کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے ذریعے۔ اسلام میں یہ سب حرام ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ اس طرح کا کام کیا ہوا ہے۔ اور جو محرم رشتے ہیں، یعنی بیٹی، بہن اور ان کے ساتھ بھی جنسی تعلق کو انہوں نے جائز قرار دیا ہوا ہے۔ یہ سارا یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں بہت ملکوں میں یہ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جانوروں کے ساتھ بھی بے حیائی فحاشی کرتا ہے، اس کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح اگر کوئی کھلونے اور ایسی چیزیں جو بازار سے ملتی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، اس کو بھی انہوں نے اجازت دے رکھی ہے۔ یعنی اتنی بے حیائی جو ہے یہ پھیل چکی ہے، اور انہوں نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ اب نکاح کے بغیر تعلق ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم اسلام کو لوگوں کے سینے سے نکال لیں، یعنی ایمان کی دولت جو ہے اس کو ہم نکال لیں۔ مقصد یہ ہے، ایمان نکل جائے گا تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نفسانی خواہشات اور شہوات ہر بندے میں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی بندے کو نفسانی خواہشات اور شہوات پوری کرنے کے لیے یہ کچھ اس کو مدد مل جائے تو پھر وہ اکثر لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں، جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا دین جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، بلکہ بے حیائی اور فحاشی میں پڑھ کر اپنے آپ کو معزز شمار کرتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ناپاک ارادے بھی چھوڑ دو، نفسانی خواہشات چھوڑ دو، شہوانی نشے سے نکل آؤ۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ اللہ تب جانتا ہے، پھر اپنی حکمت سے وہ اس کو ذرا ایک طرف رکھ کے اور بندے کو مہلت دے دیتا ہے، شاید یہ واپس آ جائے اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے دوبارہ اپنا رشتہ جوڑ لے۔ اس لیے آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑیں اور شریعت کی پاسداری کر کے قرآن و سنت کو اپنا کر اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔